الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب مناقب علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ عنہ۔ باب ہے حضرت ابو الحسن علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی کے فضائل کا بیان۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ خلفائے اربعہ، جن کو خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے، 4 ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ تو امام بخاری الرحمہ نے انہی کے تعلق سے، ان کی فضیلت کے تعلق سے باب باندھا ہے۔ ابو الحسن یہ ان کی کنیت ہے۔ ابو الحسن کے معنی ہوتا ہے کہ حسن کے ابو، جیسے آپ یہاں بولتے ہیں نا فلاں کے ابو، تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ اسے ان کو، چونکہ حسن ان کے بیٹے تھے، انہیں سے ان کی کنیت پڑے گی ابو الحسن۔ علی بن ابی طالب یعنی علی رضی اللہ عنہ، یہ ابو طالب کے لڑکے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح انہی سے کیا تھا، اور چونکہ ابو طالب آپ کے چچا تھے اور ان کی یہ لڑکے ہیں، تو چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ یہ وہی ابو طالب ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایمان تو نہیں لائے لیکن ساتھ بھرپور دیا ہے۔ چنانچہ جب دادا کا انتقال ہو گیا عبد المطلب، تو ابو طالب نے اپنے سرپرستی میں ان کو رکھا، اور جب تک زندہ رہے یہ سپورٹ کرتے رہے۔ کفر میں تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا اور شیبہ بن ابی طالب میں ان کو محصور کر دیا، ان سے لین دین، کھانا پینا، رشتہ ناتا سب بند کر دیا، تو اس وقت بھی ابو طالب جو حالت کفر میں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تب بھی جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور اسی بائیکاٹ کے ساتھ وہ شریک ہو گئے تھے۔ اسی لیے آتا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا اگر کسی کو عذاب ہوگا تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، چونکہ اسلام نہیں لائے، مقدر آگے تو جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ تو انہی کے لڑکے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ جتنے غزوے ہوئے ہیں سب میں یہ شریک ہیں، سوائے غزوہ تبوک میں، اس میں یہ شریک نہیں ہوئے۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو روک دیا تھا مدینہ کے اندر کہ آپ یہیں رہیں، دیکھ ریکھ کریں، نگرانی کے لیے بھی تو کسی کو چاہیے۔ تو اس موقع پر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یعنی میں تو مجاہد آدمی، میدان جنگ میں لڑنے والا، بزبان حال لڑنے والا آدمی، اور مجھے ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کوہ طور پر بات کرنے کے لیے گئے تو اپنے جانشین اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا تھا۔ آپ ایسے سمجھیں کہ ایسے ہی گھر سے میں جا رہا ہوں لیکن آپ کو بھی ایک مقام ہے۔ اور آپ دیکھیں 8 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب آپ نبی ہوئے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگ مسلمان بھی، بہت مختصر لوگ شروع میں مسلمان ہوئے تھے، بلکہ شروع کیا تقریباً 13 سال تک آپ نے مکہ کے اندر محنت کی ہے، لیکن نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ مخالفت زور و شور پر تھی۔ آپ کو حکم ہوا، آپ ہجرت کے مدینہ گئے، پھر مدینہ سے اسلام پھیلا ہر جگہ نا۔ تو 8 سال کی عمر میں یعنی اللہ نے 8 سال میں انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور ہمارے یہاں 10 سال 15 سال 20 سال کے بچے کہتے ہیں ابھی تو عیش کرنے کی زندگی ہے، تو یہ ان کی فضیلت تھی۔ چنانچہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی، ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سے کہا، علی یہ وہی علی چوتھے خلیفہ بھی ان کا نام آتا ہے، انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ آپ دیکھیں جملہ ایک بڑا مختصر ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے نا تو بہت سارے معنی اور مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں۔ کہا علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں،
کئی معنی. ایک تو معنی یہ کہ علی تم مجھ سے خوش ہو میں تم سے خوش ہوں. محبت ہی ہو نا. محبت کہتے محبت کا مزہ جب دونوں طرف سے ہو. آپ کسی سے محبت کریں اور وہ آپ کو لفٹ ہی نہ کرائیں, اس محبت کا مزہ نہیں ہے. محبت کا مزہ کہ دونوں طرف سے ہو. تو وہ یہ میسیج کہ علی تم مجھ سے ہو میں تم سے, یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو. یہ اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں, مطلب یہ کہ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچا رہا تو گویا مجھے پہنچا رہا ہے, اور مجھے اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا تو گویا وہ تم کو پہنچا رہا ہے. اے علی ہم تم سے تم مجھ سے, مطلب یہ کہ اگر تم سے کوئی جنگ کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے کر رہا ہے, اور مجھ سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ تم سے کر رہا ہے. یہ مطلب اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں کہ علی میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو, مطلب یہ کہ علی تم میرے لیے ساری قربانیاں دے سکتے ہو, ایسے ہی میں بھی تمہارے لیے بہت ساری قربانیاں دے سکتا ہوں. یہ تھا محبت اور ان کا یہ مقام. لیکن افراط و تفریط کے شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے صحابہ کرام جتنے صحابہ ہیں ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا ہے وہ سب سے اللہ راضی تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جیسی جس کی قربانیاں تھی جیسی جس کی محنتیں تھی ان کے درجات اوپر نیچے ہیں. لیکن یہ نہیں مطلب کہ آپ کسی کی محبت میں دوسرے کو نیچے دکھانے لگ جائیں, کسی کی فضیلت بیان کرے تو دوسرے صحابی کی برائی بیان کرنا شروع کر دیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور سیوا نہیں ہے. یہ سب صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں, سب سے اللہ راضی تھا, بس اپنی اپنی محنت اور قربانیوں کے حساب سے ان کے الگ الگ درجات ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کوئی معمولی درجہ نہیں, بہت اونچا درجہ ہے. وقال عمر, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنہ راض, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے, خوش تھے. یہ ان کے مقام کا پتہ ہے کہ بھائی وفات تک آپ علی سے خوش تھے. اور اس کے بعد رشتہ بھی بہت گہرا, چچا جات بھائی بھی ہیں, داماد بھی ہیں, اور ان کے چہیتی لاڈلی چھوٹی واٹی بیٹی کی کیا وہ داماد ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے یہاں پالا پوسا ہے. تو ہر ایک سے دیکھے جائے تو محبت کے ایک سمندر دونوں طرف سے, ان کا بہت اونچا مقام ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ان سے محبت ہمارا ایمانی شان ہے, اور ان سے دشمنی بغض یہ ہماری, یہ سمجھیے کہ ایمان کے علاوہ کی شان ہو سکتی, ایمان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.